والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 36 سے بات کریں گے. اور یہ جو آیت ہے یہ بھی معاشرے کے حوالے سے کہ معاشرے میں ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کس طرح سے بہترین مثبت پازیٹیو ویل بینگ والی سوسائٹیز پنپتی ہیں، ان کی تمام تعلیمات ہمیں ان آیات میں ملتی ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلا حق انسان کے اوپر انسان کے رب کا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی بجائے کسی اور کو معبود مان لیں، اور یہ شرک ہے جو شرک جلی کہلاتا ہے. اور یہ اہل عرب بھی، قریش جو ہیں وہ بھی یہی شرک کیا کرتے تھے. یعنی جیسے عبادات کی تمام اقسام ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، تو اللہ کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور کو الہ بنا لیتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی شرک ہوتا ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ ہر چیز دینے والا ہے، اللہ ہمیں ہماری نشو و نما کرنے والا ہے، اور ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے والا کسی اور کو مان لیں. اور تیسرے، اللہ کی اسماء و صفات میں بھی شرک ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں تو ہم اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہیں. تو
تو کسی قسم کا شرک بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا اپریشن، سب سے بڑی ناانصافی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ اسی کی بنائی ہوئی مخلوق کو شریک ٹھہرا لے۔ پھر اللہ کے بعد سب سے پہلا حق انسان کے اوپر اس کے والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا جہاں اپنا ذکر کیا ہے، اپنے حق کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، یہ فرما کر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت اور شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے والدین سے شکوہ کرتے ہیں۔ کوئی بڑا ہو گیا ہے، اس کو کسی چیز میں اپنے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے والدین نے میری تربیت اچھی نہیں کی۔ کسی کو اپنی ایجوکیشن میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے والدین نے ہمیں بہتر سکولز میں داخل نہیں کرایا۔ اور والدین بھی بعض اوقات شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے حدود پار کرتے ہیں، بچے ادب نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں والدین کے لیے کیسی کیسی تعلیمات ملتی ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی جو کرو گے ان کے ساتھ اسی کے بدلے میں تمہیں یا جنت مل جائے گی اور یا دوزخ مل جائے گی۔ اگر ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں تو پھر ان کی دعاؤں سے تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، دونوں سنور جائیں گی۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو نہ دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزار سکو گے اور نہ ہی جنت حاصل کرو گے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ حقوق اللہ کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں پانے کا بھی ذریعہ ماں باپ کے تھرو ہی ہو کر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ تو احسان کیا ہے اور والدین کے ساتھ ہم کیا کیا احسان کر سکتے ہیں؟ احسان کا لفظ ہا سین نون حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ تو احسان کا معنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ جو ایک خوبصورتی کے لیول پر ہو، اور انعام کرنا کسی کے اوپر، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دینا، یہ سب احسان کے معنی میں آتا ہے۔ خوبصورتی اور عمدگی سے کوئی کام کرنا۔ تو والدین کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے، چاہے وہ بات کرنے کا معاملہ ہے، چاہے وہ فزیکلی پاس بیٹھنے کا کمپنی دینے کا معاملہ ہے، چاہے وہ ان سے کسی بھی رویے کا معاملہ ہے، چاہے وہ ری ایکشن میں ہے، چاہے وہ خود آپ کچھ انیشیٹ کر رہے ہیں، سب کے اندر احسان کا لیول ہونا چاہیے۔ اب احسان میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات شکر گزاری، والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب عربی زبان میں شکر کا لفظ جو ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شین کاف را، جس کا معنی ہے قدر دانی کرنا، اچھا رویہ رکھنا۔ اور عربی میں دابت الشکور
اس گائے کو کہتے ہیں کہ جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ بہت زیادہ دے۔ لہٰذا اگر آپ نے شکر گزاری کرنی ہے اپنے والدین کی تو کبھی اگر آپ کو ان کے کسی معاملے میں اپنے ذات کے لیے کمی بیشی بھی اگر نظر آ گئی ہے تو بھی اس کو اگنور کریں اور ان کے کم کو بھی زیادہ سمجھیں۔ ان کا ہمیں دنیا میں لانا، ہمیں محبت دینا، ہمیں پالنا اور ہمیں اتنا بڑا کرنا، ہماری حفاظت کرنا، یہ بہت کافی ان کے احسانات ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اگر کسی چیز میں ہمیں کمی نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کیپیبل ہی نہ ہوں جس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی یقین بھی ہو جائے کہ میرے والدین نے کچھ زیادتیاں میرے ساتھ کی ہیں، وہ بھی انسان ہے نا، بعض اوقات والدین سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہو، تو بھی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ والدین کی شکر گزاری نہ کرے یا وہ والدین کے ساتھ شکوے شکایتیں کرے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری، فزیکل کمزوری، کبھی کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، کبھی خون کی کمی ہو رہی ہے، کبھی کوئی اور نیوٹرینٹ کم ہو رہا ہے خون میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کو دودھ پلاتی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اے انسان اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ تو والدین کو وربلی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں پالا، آپ نے ہماری تربیت کی، آپ نے ہمیں بڑا اچھا پالا، ہمیں بڑا اچھا رکھا، ہمیں کھلایا پلایا، کیونکہ والدین اپنی ذات کی نفی کر کے بھی اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ الی المصیر، اور میری ہی طرف ہے تم کو پلٹنا۔ تو گویا ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے بدگمانیوں اور دل میں ایسے ناشکری کے جذبات کی بجائے شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، اور خصوصاً ماں کے لیے تو ہمیں بہت ہی نرم ہونا چاہیے۔ پھر شکر گزاری کے بعد ایک اور طریقہ والدین کے ساتھ احسان کا، شکوہ شکایت سے پرہیز۔ اب شکوہ جو ہے وہ شکر گزاری کی ضد ہے۔ جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ خود ہی شکر گزار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو نعمتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو والدین کے ساتھ شکوہ کرنا والدین کی دل آزاری کرتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے کہ جو ہم والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پھر والدین کو خوش رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو والدین کو خوش رکھنا ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ بعض اوقات والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یا ان کے مزاج میں کوئی سختی آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس وقت والدین کو کئی دفعہ خوش رکھنا ذرا سا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صبر اور حوصلے کے ساتھ والدین کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے، بعض اوقات ان کی ان ریزنیبل بھی اگر کوئی باتیں ہیں ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اور ان کی یہ عمر کا تقاضا دیکھتے ہوئے ان باتوں کو بھی خوش اسلوبی سے اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ تاکہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں، اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں جہاد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں تو وہ دونوں رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں ہنساؤ جیسے تم نے ان دونوں کو رلایا تھا۔ یعنی جہاد سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کو خوش رکھو۔ پھر اسی طرح سے فزیکلی اور سائیکولوجیکلی دونوں طریقے سے ان کی خدمت کرنا، ان کو پیار سے دیکھنا، ان کو ہنسانا، کبھی کوئی لطیفہ سنا لینا، کوئی چیز جو ان کو پسند ہو، کوئی پرانی بات یاد کرا دینا،
اور پھر اسی طرح ان کو ٹائم دینا اور ان کے سامنے بوریت کا اظہار نہ کرنا، ان کے سامنے اکتاہٹ کا اظہار نہ کرنا۔ اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھے ہیں تو بار بار آپ گھڑی نہ دیکھتے رہیں کہ اب میرا کب اٹھنے کا ٹائم ہو اور میں کب گھر جاؤں اور میرے پاس تو اور اتنے اہم کام ہیں مزید۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ والدین کی خدمت میں آتی ہیں۔ پھر اگر ان کو فزیکل خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی فزیکل خدمت کرنا، ان کو اٹھانا، بٹھانا، لٹانا، کھلانا، پلانا جیسے انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا۔ اور اسی طرح سے پھر مالی خدمت، اگر ان کو ہمارے مال میں سے ضرورت ہے تو اس کو خوش دلی سے ان پر خرچ کرنا، تحفے تحائف دینا اور ان کی دیگر ضروریات کو پورا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو بھی ہوتا ہے میرے باپ مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو لہٰذا ہر سٹیج پر ہی والدین کی خدمت ضروری ہے، لیکن ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر سے دنیا اور آخرت کے مصائب دور کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ 3 لوگ تھے کہ جو کسی سفر کو نکلے اور وہ کوئی طوفان آیا اور وہ ایک غار میں گھس گئے اور غار کے دہانے پر ایک چٹان آ کے ٹھہر گئی، اور اب ان کی زندگی کا مسئلہ تھا، اب ان کو زندگی چاہیے تھی۔ تو ان تینوں نے ایک ایک اپنے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا۔ تو ایک شخص جس نے وسیلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں اور میں ان کو دودھ پلاتا ہوں پہلے اور پھر میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ تو ایک دن مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی اور جب میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں انہیں جگاؤں، اور لیکن مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے بچے میرے والدین سے پہلے دودھ پی لیں، اور میرے بچے میرے پیروں میں کرلا رہے تھے اور رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے والدین جاگے، میں نے انہیں دودھ پلایا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اور یہ ایسی دعا تھی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹی۔ تو والدین کے ساتھ جو نیکی ہے وہ انسان کو مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے والدین کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، ایک ہوتی ہے فزیکل عاجزی اور ایک ہے سائیکولوجیکل ایموشنل عاجزی، دونوں ضروری ہیں۔ ایک تو ان کے سامنے بیٹھیں بھی ایسے، جیسے ایک کسی صحابی کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اپنے والدین کے سامنے ایسے بیٹھو جیسے کوئی قصوروار غلام بیٹھتا ہے۔ اپنی فزیکل جو پوسچر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ بھی نرم ہونی چاہیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنا نرمی کا بازو اور رحمت کا بازو ان کے لیے جھکا کے رکھو، شفقت، رحمت اور نرمی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھو۔ اور اسی طرح سے جو آپ کی ایموشنل باڈی لینگویج ہے وہ بھی بہت عاجزی اور نرمی والی ہونی چاہیے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ان کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور اف جو ہے وہ انوائنس کا سب سے ایک نچلا لیول ہے، سب سے ہلکا کلمہ ہے اف کہنا، اور اس سے تو پھر آگے مزید تو ظاہر ہے کہ نہیں کہنے، اگر اف نہیں کہنا تو اس سے بڑھ کر تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو پیرنٹس پر احسان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کے سامنے عاجزی اختیار رکھیں۔ پھر ادب اور احترام، مینرزم، عزت کے ساتھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ چھوٹے ینگ والے سے پوچھا کہ یہ تمہارے کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو ان کا کبھی نام نہ لینا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا اور کبھی ان سے پہلے بیٹھنا نہیں، پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور اس کے بعد پھر خود بیٹھنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کھڑے ہیں اور کوئی سیٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ بیٹھ گئے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر۔ تو
پھر اسی طرح سے بعض علاقوں میں اور بعض گھرانوں میں یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ والدین کو تو یا تم کہہ کر بھی پکار لیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے نام لے کر بھی پکار لیا جاتا ہے۔ تو یہ کلچر جو ہے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا فرماتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ نیکی کرے گا، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے تو میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 درجہ زیادہ رکھا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کس کا؟ تو آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ تو تینوں جو ہیں درجات وہ ماں کے، اور پھر چوتھا جو ہے وہ درجہ چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی، اس کی اللہ جلد ہی سزا دے دیتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ احسان کے یہ تمام مراتب ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اور اس میں سے کسی کو بھی نگلیکٹ اور اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جس کسی نے اگر وقت پر نماز پڑھ لی اور درست نماز پڑھ لی تو اس نے اللہ کا حق ادا کر لیا، اور جس نے اس نماز کے بعد یعنی تشہد میں سلام سے پہلے عموماً یہ وقت ہوتا ہے نا دعا کی قبولیت کا، تو اس میں اگر کسی نے اپنے والدین کے لیے دعا کر لی تو اس نے والدین کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، ان کی زندگی میں بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یہ دعا کی جائے کہ اے میرے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا سا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی ہمیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا تمہیں پیدا کرنا، تمہیں پالنا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے، اور لگاتار کی جائے، اور ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں یہ دعا کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری کیٹیگری جو ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک دائرہ ہے جو وسیع ہوتا جا رہا ہے، والدین کے بعد وبذی القربہ، ذوی القربہ وہ لوگ کے جو قرابت دار ہیں، جو بلڈ ریلیشنز ہیں ہمارے، اور والدین ہی کی وجہ سے وہ وجود میں آتے ہیں رشتے، کچھ والدہ کی طرف سے، کچھ والد کی طرف سے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلۃ الرحم کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے، تو جو کوئی اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور جو کوئی رحم کے رشتوں کو کاٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعلق اس بندے کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کی بالکل ابتدا کس طرح سے ہوئی تھی۔ جعفر بن ابی طالب جب نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے تھے، جب ہجرت حبشہ کر کے، تو اس نے پوچھا تھا نجاشی نے کہ یہ کیا دین ہے جو تم لائے ہو، کیا اس کی تعلیمات ہیں؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ایک بھرپور تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں، اس میں ایک اہم بات جو انہوں نے اسلام کی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور سوسائٹی میں جو ظلم ہے اس کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کا یہ جو معاشرتی دائرہ کار ہے وہ تو اتنا وسیع ہے کہ بالکل ابتدا ہی میں مکی دور کی
سورہ التکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب ایک زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی، اور یہ کس لڑکی سے پوچھا جائے گا جو کہ کافر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. مسلمان گھرانے تو یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ کام تو کافروں کے کچھ گھرانے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اسلام اتنا زیادہ معاشرتی حقوق کے بارے میں سینسٹیو ہے کہ مسلمز کے بارے میں بھی اور نان مسلمز کے بارے میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو معاشرہ ہے اہل ایمان کا، ان کو ایک بھائی چارے کے اور ایک یونیورسل بردرہڈ کے ایک بانڈ میں باندھ دیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق، پھر اس کے بعد والدین کا حق، اور اس کے بعد ذوی القربا کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا. ذوی القربا کے بعد اگلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ ہے والیتاما. یتامہ، یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کی وفات ہو چکی ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بہت تاکید کی ہے. قرآن میں بارہا ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. یہاں تک کہ سورۃ الماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کو، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، تو یہ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیموں پر مزید بات ہم اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں کر بھی چکے ہیں. والمساکین، اور مساکین. مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضروریات زندگی ٹھہر جائیں، جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سک رہا ہو. یہ سین کاف نون سے ہے، اور یعنی ایک جگہ پر رک گیا، اس کا زندگی کی گاڑی اس کی آگے چل نہیں رہی. وہ سر ڈھانکتا ہے تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، وہ پاؤں ڈھانپتا ہے تو اس کا سر ننگا ہو جاتا ہے. وہ ایک ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ دوسری ضرورت کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اور ایسے لوگوں کو دینے کا بھی حکم ہے. اور اسی طرح سے مساکین کو کھانا کھلانا، اس کا بارہا قرآن میں ذکر ہے. سورۃ البلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم ابھی دشوار گھاٹی تو چڑھے ہی نہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی ہے کیا. فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک گردن کا آزاد کرنا. اور یا پھر کھانا کھلانا ایک ایسے دن میں کہ جب خود بھی بھوک ہو، اپنی ضرورت کو روک کے اپنے آپ کو ترجیح دیے بغیر کسی اور کو دے دینا، یا کسی اور کو اپنے اس تھوڑے کھانے میں شریک کر لینا ایک ایسے دن میں. کس کو؟ کیا کسی ایسے کو کہ جو ہمیں واپسی کچھ دے سکے؟ نہیں، اس کو کہ جو معاشرے میں یتیم ہے. یتیماً ذا مقربہ، کوئی ایسا یتیم جو تمہارا قریبی ہے، جو تم نے دیکھا تمہارے قریب تھا، تم لے آئے اس کو، تمہارے خاندان میں تھا یا تمہاری ہمسائیگی میں تھا، اور تم نے اس کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا اور تم نے اس کو اپنی ذات پہ ترجیح دے دی. یہ ہے دشوار گھاٹی، اور یہ ہے وہ راستہ جو جنت کو لے کر جاتا ہے. اور یا پھر ایسے مسکین کو کھانا کھلا دیا کہ جو خاک نشین ہے. ذا متربہ، خاک نشین، یعنی وہ واپسی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ واپسی تمہارے لیے کچھ کرنے کا بھی اہل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ الدہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. تینوں وہ ہیں کیٹیگریز کہ جو آپ کو واپسی کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہے اسلام کا وہ معاشرہ کہ جس میں ایک بھائی چارہ ہوتا ہے، جس میں ایک آپس میں محبت ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے الفت ہوتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت حقوق دے رکھے ہیں. الجار، آپ کا ہمسایہ. والجار ذی القربہ والجار الجنبی، دو ہیں یہ. ایک وہ کہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، بلڈ ریلیٹیو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے.
تو اس کا حق ہے، اور اس کا تو آپ کے اوپر ایک تو رشتہ دار ہونے کے ناطے حق ہے، صلہ رحمی کا حق ہے، اور ایک معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کو حق دے رکھا ہے وہ بھی اس کا حق ہے۔ اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی جبرائیل علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ شاید ان کو وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کتنی تاکید ہوگی، یہ کتنی مرتبہ کہا گیا ہوگا، اور کتنا کلوز ان کو ایک بانڈ میں باندھ دیا گیا ہے، بہن بھائیوں والا، ایز اف کہ یہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ وہ اتنے نزدیک ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت آپ کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہوں گے وہ، اور ان کی جو آپ کے حق میں گواہی ہوگی یا خدا نخواستہ آپ کے خلاف گواہی ہوگی تو وہ لی جائے گی، وہ قبول کی جائے گی۔ اور ہمسائیگی کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے اگر اپنے گھر میں سالن بنایا تو اس کا شوربہ ہی زیادہ رکھ لو اور اپنے ہمسائے میں بھی بھیج دو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے گھر میں جو کچھ پکے گا اس کی خوشبوئیں اڑ کے ان کے گھر میں جائیں گی تو ان کو حسرت نہ آئے۔ کس قدر سینسٹیوٹی ہے دوسرے لوگوں کے احساسات کے لیے، جذبات کے لیے۔ پھر ایک تو ہو گیا والجاری ذی القربہ، دوسرا ہے والجار الجنبی، ایک اجنبی ہمسایہ بھی ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ صرف رشتہ داروں کے حقوق نہیں ہیں، یا صرف فقراء اور مساکین کے بھی حقوق نہیں ہیں، بلکہ صرف وہ شخص جسٹ بیکاز اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، آپ کی اور اس کی دیوار ایک ہے، یا وہ اکراس دا روڈ رہتا ہے، صرف اس کی یہ جو کلوز آپ کے ساتھ پراکسیمیٹی ہے اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کا حق ہو گیا ہے۔ اور اگر اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے ہمسائیگی کے حقوق ادا کرتا رہے تو وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ جرائم سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، وہ پرسکون سوسائٹیز ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھائی چارے کی جو فضا جن محلوں میں جن سٹریٹس میں ہوتی ہے ان میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ والصاحب بالجنب، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیٹیگری رکھی ہے کہ پہلو کا ساتھی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صاحب بالجنب سے مراد بیوی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہر پہلو کا ساتھی۔ آپ کہیں گئے ہیں، مثلاً آپ ایئرپورٹ لاؤنج میں ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان، آپ جہاز میں ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان، آپ کہیں پر کسی کیو میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے آگے والا، آپ سے پیچھے والا، وہ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کلاس روم میں ہیں، آپ کے ساتھ والا، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ، کسی کی کوئی تکلیف دور کر دینا، کسی کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کر لینا، کسی کے پاس قلم نہیں ہے تو اس کو قلم دے دینا، کسی کو کوئی اچھی نصیحت کر دینا، کسی جہاز میں آپ ہیں، کسی خاتون کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور آپ کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں یا آپ کے پیچھے وہ بیٹھی ہیں، تو عموماً ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم انوئے ہی ہوتے رہتے ہیں، تو انوئے ہونے کے بجائے تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک اس مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض ہے؟ احسان کے لیول پر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وابن السبیل، اور وابن السبیل یعنی مسافر کی بات بھی پیچھے ہو چکی کہ جو لوگ کہیں بھی سفر کر کے، فرض کریں آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، اور تو اگر وہ ان کا کہیں رکنا کسی شہر میں کسی ایسی کمیونٹی سینٹر میں ہو گیا ہے تو ان کا خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فار ایگزامپل جیب کٹ گئی، فار ایگزامپل اگر ان کے پاس کوئی ڈیبٹ کارڈ وغیرہ تھا تو وہ ان کا گم ہو گیا، تو ان کے لیے ان کو سفر خرچ دینا، ان کو آرام دینا، ان کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینا، ان کو ان کے گھر تک پہنچانا۔ پھر اسی طرح سے مسافروں کی ایک اور قسم جس کا کہ ہمارے ملک میں بہت ایک وہ ہے، جو کیٹیگری ہمارے ملک میں خاصی پائی جاتی ہے، وہ ہے جو باہر سے بڑے شہروں میں آئے ہوئے ہسپتالوں کے مریضوں کے ساتھ لواحقین ہوتے ہیں۔ مریض تو ایڈمٹ ہو گیا، اس کو تو بیڈ مل جاتا ہے، اس کو تو کھانا بھی مل جاتا ہے، دوا مل جاتی ہے، لیکن یہ لوگ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی راشن دے دینا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کا کوئی خیال رکھنا، یہ سب ایک مسلمان معاشرے کا فرض ہے۔ اور کس لیول پہ ان کا خیال رکھنا؟ احسان کے لیول پہ ان کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے سب آرڈینیٹس ہیں۔
اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں، جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہاری نمازیں اور تمہارے سبارڈینیٹس، تمہارے زیر دست۔ اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے، آج غلام تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اپنے سرونٹس، ہماری ڈومیسٹک ہیلپ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو وہی کھانے کو دینا جو ہم خود کھاتے ہیں، ان کو وہ اس طرح سے پہنانا جس طرح سے ہم خود پہنتے ہیں، ان کی احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا، ان کو ایک ایسی درست اچھی اماؤنٹ تنخواہ میں دینا کہ جس سے کہ ان کا گزارا ہو سکے۔ آئے دن ہمارے ہاں اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کسی بچی کو اتنا تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ گھر کی ایک چھوٹی میڈ ہے۔ اول تو اتنے چھوٹے بچوں سے اس طرح کام لینا بھی زیادتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو اس کے ساتھ احسان کا لیول رکھیں، اس کو سکھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اس کو ہنر سکھائیں، اس کو ایک انسان بنائیں تاکہ وہ آئندہ زندگی ایک مثبت طریقے سے گزار سکے، نہ کہ یہ کہ ان کے اوپر ہم تشدد کریں۔ اور آئے دن اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر اس طرح کے واقعات سن کر انسان کا دل حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسلمان معاشرہ ہے کہ جس میں یہ سب کچھ غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتھارٹی میں دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس اتھارٹی کو مس یوز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا نام بھی اچھی طرح سے لینے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے اس کو کہ جو ایک خود پسند ہے اور شیخی خورا ہے۔ اور یہ جو دو اس وقت ٹریٹس ہیں، ان کا ہی کیوں ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ معاشرتی سارے احسانات اور ایک وہ سوسائٹی کے بارے میں بتا کر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کیٹیگری کے ان ٹریٹس والے لوگ پسند نہیں ہیں، اس لیے کہ ان ٹریٹس والے لوگ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے اندر یہ جو خود پسندی ہے، وہ خود پسندی کے خول سے کوئی باہر نکلے گا تو اس کو کسی دوسرے کی کوئی تکلیف نظر آئے گی نا، وہ کسی دوسرے کے لیے کچھ کر پائے گا۔ تو وہ خود پسند ہوتے ہیں اور وہ خود ہی شیخیاں بگھارتے رہتے ہیں، وہ خود ہی کبھی اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا تذکرہ شروع کر دیں گے، کبھی اپنے پرانے کارناموں کا تذکرہ شروع کر دیں گے، لیکن اپنے ارد گرد میں کوئی مصیبت زدہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ ہی کے اندر اتنے گم ہیں کہ ان کو کوئی اور انسان نظر ہی نہیں آتا کہ کسی کی طرف ہم ایک رحم کی نگاہ دیکھ لیں۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور انسانوں کو، دوسروں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ اتنی ایک رذائل اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ان کو دے رکھا ہے، کہ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے اور کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی اگر نعمت دے رکھی ہے تو اس پر سے وہ نعمت نظر آئے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے لباس میں۔ اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ دوسرے بھی دیکھیں۔ سورہ الضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر انعام کیے ہیں ان کا ذکر کیا کریں۔ اور یہ کوئی شیخی خورا ہو کر یا ایک تھن لائن ہے یہ، لیکن اس میں رہتے ہوئے انسان کو اللہ کی نعمتیں چھپانی نہیں چاہیے کہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا کتنا کچھ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ایک رسوا کن عذاب۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور رذیل اخلاق کا ذکر کیا ہے۔ فخر، تکبر، شیخی خورا ہونا ایک انسان کے اندر یہ اس کے دل کی بیماری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دل کی بیماری ہے، اور وہ بھی انہی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو تب خرچ کرتے ہیں کہ جب لوگ ان کو دیکھیں گے اور لوگ ان کی تعریف کریں گے، لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اس وقت ان کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی یہی جو دل کی بیماری ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ایک طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم چھپا کے صدقہ دیا کرو۔ یعنی اگر تم نے ظاہر کر کے بھی دینا ہے تو اچھا ہے وہ بھی، اگر تمہاری نیت میں ریا نہیں ہے تو تمہارے عمل میں ریا نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کو چھپا کے دو گے اور فقراء کو دو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہاری برائیاں دور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ریاکاری سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان تھی، اللہ تعالیٰ نے خود یہ اگزامپل دی ہے نا سورۃ البقرہ میں، کہ ایک چٹان ہو، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ کے پڑے اور اس کے اوپر تیز بارش ہو اور وہ ساری ڈسٹ کو دھو کے لے جائے، اور وہ چٹان جو ہے وہ صاف چکنی جو ہے وہ باقی رہ جائے، سارے کے سارے اعمال انسان کے جو ریاکاری کے ساتھ کیے گئے وہ ضائع۔ اور ریاکاری کو تو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے گا اس کے لیے تو ریاکاری ایک انتہائی سینس لیس چیز ہے۔ وہ کس کو دکھا رہا ہے اور وہ کیوں دکھا رہا ہے؟ کیا کسی انسان نے اس کو واپسی کچھ دے پانا ہے؟ ریاکاری کے حوالے سے ایک بہت ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سخی، ایک عالم اور ایک شہید کو باری باری لایا جائے گا، اور تینوں سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بتاؤ کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ سخی کہے گا کہ میں نے یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اور پھر اسی طرح سے عالم کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے راستے میں علم حاصل کیا اور میں نے تیرے دین کا علم پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، اور اسی طرح شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی تیری خاطر، میں نے تو میدان جنگ میں ایسے ایسے جوہر دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں سے فرمائیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا تم لوگوں نے دنیا کی خاطر کیا، اور اب تم جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے اور جن کی اپریسیشن لینے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا تھا، انہی کے پاس جاؤ اور دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے، اور پھر وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور ان کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ تو لہٰذا مختال، فخور اور ریا، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے ساتھیوں میں ہوتی ہیں، یہ شیطان انسان کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ کرتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہو جاتا ان کو اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور روز آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ کسی کو دکھا کے انہوں نے کیا کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب اس کا اجر پاتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر ہو کوئی حسنہ، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، یضاعفھا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں کیسے؟ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے اور اس کو بڑا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کے صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کی نشو و نما کرتے ہیں، یہاں تک کہ کھجور کا دیا ہوا آدھا ٹکڑا احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خاص فضل ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس کے اندر سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 ٹائمز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے
پھیلا سکتا ہے، ملٹیپلائی کر سکتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیتا ہے اجر عظیم۔ اور اب العمل بالآیات، آج کی آیات سے ہم یہ عمل لیں گے کہ ہم ریاکاری کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں گے۔ ہم جو کام کریں ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کوئی دوسرا دیکھ بھی رہا ہے تو بھی ہمارے اندر کسی قسم کی خود پسندی نہیں آنی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.